بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ جمعہ سے اگلی جمعہ تک جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلد ہی کروڑپتی بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس تسبیح کا عمل ہم آپ کو بتانے لگے یہ بہت ہی مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس گھر پر ایک جمعہ سے اگلی جمعہ کے دن تک اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہے انشاءاللہ۔ جس کسی نے بھی اس تسبیح کو جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، دکھ تکالیف اور بیماریاں اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کے لیے رزق 77 کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور اس گھر کے اندر رزق اور برکت و رحمتوں کی پروانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جس بندے کو کہیں سے آرام نہ آتا ہو، یعنی کہ وہ بیمار ہو اور کہیں سے اس کو افاقہ نہ ہوتا ہو، یا سکون و آرام نہ آتا ہو اور نہ ہی دوائیاں اثر کرتی ہو، یعنی وہ انسان بہت سے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا کر تک چکا ہو، تو اس کو چاہیے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیاتیں پڑھاتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ محترم ناظرین کرام، جو کوئی بھی دنیا میں اس تسبیح کو پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس انسان سے ہر مصیبت، ہر دکھ درد دور فرما دیتا ہے اور اس کی جگہ اس انسان کے گھر میں بیٹی ہی اور ان کے رشتے کے مسائل حل ہیں، یا ان کا کسی اچھی جگہ رشتہ نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی مناسب جگہ بیٹی کا رشتہ ملے ہو جائے تو آپ بھی یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج کا عمل نہایت ہی آسان ہے اور نہایت ہی مستند و مجرب ہے۔ آج کا عمل بھی اسی طرح ہے جس طرح جمعہ کا دن اپنی بڑی فضیلت، اہمیت اور شان رکھتا ہے، اس طرح یہ عمل بھی بڑی فضیلت، عظمت اور اعلیٰ شان والا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن جو شخص غسل کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اچھی خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، اپنی ناخن تراشتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ تمام کام کرنے پر بھی اس انسان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو پھر آپ ہی اندازہ لگائیے کہ یہ دن کتنی بڑی فضیلت، شان اور نہایت ہی عظمت والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، جو تیل و خوشبو اس گھر میں ہو اسے لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے، وہ مسجد پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو وہ آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہوں ان کے درمیان نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنن و نوافل کی جتنی رکعتیں اس کے لیے مقدر ہو وہ پڑھی، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ و خاموشی کے ساتھ اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان کے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کا حدیث مبارکہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ عمل کرنے والے کی زندگی
سے پریشانیاں اور تمام دکھ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی، اور اللہ پاک کی فضل و کرم سے رزق کی تنگی اس بندے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہر آنے والی مشکل اس بندے کی دور ہو جائے گی، ہر مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا۔ یہ عمل نہایت ہی آسان ہے، یہ عمل نہایت ہی آسان ہے۔ اس عمل کو بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت بآسانی یہ عمل کر سکتی ہے۔ بچہ بھی کر سکتا ہے، بوڑھا بھی کر سکتا ہے، جوان بھی کر سکتا ہے، کسی بھی عمر کی کوئی بھی لڑکی یا عورت بآسانی یہ عمل کر سکتی ہے۔ مرد بھی کر سکتی ہے، میرے مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہے، لیکن خواتین اپنے مخصوص دنوں میں اس عمل کو نہ کریں۔ پھر جو بھی جمعہ ٹھیک آئے اس عمل کو شروع کر لے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا کہ اس عمل کو کرنے والی عورت پر یا عمل کرنے والی مرد پر اور اس کے تمام گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی کتنی فضیلتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اس عمل کو جمعہ والے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد کا وقت سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور اس وقت نہیں کر سکتے تو جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر آپ مغرب تک کسی بھی وقت بآسانی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کے وقت تک کریں گے تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور اگر عصر کے بعد کریں گے تو اس وقت نفل کا ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے آپ فرض نماز جس جگہ ادا کریں گے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ مرد تو مسجد میں ہی کرے، لیکن خواتین اپنے گھر میں ہی جس جگہ پر وہ نماز ادا کریں گی اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پہلے اپنے مقصد کا مکمل تصور کریں، یعنی جو بھی آپ کی حاجات ہے یا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو اپنی ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ شروع کر دینا ہے، اور آپ نے پڑھنے کے دوران بھی مکمل دھیان، توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اپنی مطلوبہ مقصد بار بار ذہن میں گھماتے رہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ آپ عمل تو اپنے کسی دوسرے مقصد کے حصول کے لیے کر رہے ہو، لیکن آپ کے روشن دماغ کے اندر کسی دوسرے مقصد کا سین چل رہا ہو۔ اگر ایسی صورتحال درپیش ہوگی تو پھر آپ کا کیا گیا یہ عمل آپ کو اس قدر فائدہ اور برکت نہیں دے گا، لیکن پھر بھی پڑھنے پر اجر و ثواب تو ملیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر آپ 21 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیات 360 مرتبہ پڑھنی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد 7 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھے. اس کے بعد دعا مانگے. آخر میں کچھ احادیث بھی اس کی فضیلت کے بارے میں پیش کریں گے انشاءاللہ. آج تک جس نے بھی اسے پڑھا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت اور برکت پیدا فرمائی ہے کہ کبھی زندگی بھر اس بندے کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پلانا پڑا. آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس عمل کو شروع کریں. آپ اس عمل کو ہر جمعہ مستقل پڑھتے رہے، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی خوشحال رہیں گی. صحیح حدیث میں ہے کہ جو مسلمان بندہ کسی بھی مقصد کے لیے اس کے ساتھ دعا کریں گا تو اس کی دعا قبول ہوگی. نمبر 2، یہ مبارک دعا قرآن مجید میں مذکور ہے، لہٰذا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا. نمبر 3، یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے، لہٰذا ان کے لیے خاص تھی اور تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. جو بھی شرک سے توبہ اور اپنے گناہوں کا اقرار و پیشمانی کے ساتھ ان کلمات کے ذریعے اپنے لیے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے. لیکن شرک سے توبہ شرط ہے. نمبر 4، صحیح حدیث میں ہے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم بھی ہے. نمبر 5، بیماری میں 40 مرتبہ یہ دعا پڑھنے والا شخص اگر اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا اجر ملے گا، اور اگر وہ صحت یاب ہو جائے تو اس کی تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کی پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.